رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 10 محرم الحرام کی رات کو ایک عورت کو اللہ پاک نے اتنی بھیانک سزا دی کہ وہ جانور بن گئی اور اسی عبرتناک حالت میں اس کی موت ہوئی کہ اسے پانی تک نہ مل سکا۔ ایسا کون سا اس عورت نے گناہ کیا تھا جس کی اس کو اتنی عبرتناک سزا ملی؟ میری گزارش یہی ہے کہ 10 محرم سے پہلے سب بچے، مرد، عورت اور حضرات یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ آپ ثواب کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی تھی جو کہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والدین آل رسول کے چاہنے والے تھے اور جب محرم کا مہینہ آتا تو اس کے گھر میں پہلی تاریخ سے ہی عبادات کا اہتمام کیا جاتا، روزے رکھے جاتے اور اہل بیت کرام شہدائے کربلا کے احسان و کرام کے لیے کھانے بھی بانٹے جاتے، لوگوں کو شربت پلائے جاتے، غریبوں میں صدقہ خیرات کیا جاتا۔ غرض کے جو کام اہل بیت کرام کر گئے، اسی نیک کام کو اس کے گھر والے بہت ہی ادب و احترام سے کرتے۔ لیکن وہ لڑکی ان سب چیزوں کو نہیں مانتی تھی، لیکن اس کے والد جو کہ بہت ہی نیک تھے اور بہت عبادت گزار بھی تھے، اس لیے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اور خاموشی سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ کام کر رہی تھی۔ وہ جوان ہوئی تو گمراہی کا شکار ہو گئی اور ایک لڑکے سے اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ لڑکا کچھ اچھا نہیں تھا، وہ شیطانی راستے پر چلتی جا رہی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ محرم الحرام کا معتبر مہینہ آ گیا۔ اس کے والد صاحب نے کہہ دیا کہ دیکھو، گھر میں لنگر کا اہتمام ہونا چاہیے، کھانے بناؤ، خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ، خوب صدقہ خیرات کرو۔ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی سمجھایا کہ تم اب بڑی ہو گئی ہو اور اہل بیت کرام کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جو کام کر سکتی ہو اچھے کام کرو، برے کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے بیٹا، اس مہینے میں ایک گناہ کا عذاب کئی زیادہ گناہ ملتا ہے۔ انہوں نے اس بار اسے بہت ہی سختی سے تاکید کی تھی۔ اس نے جھوٹ کہہ دیا کہ ہاں ابا جان، میں سب کروں گی اور امی کا ساتھ دوں گی۔ جس جگہ وہ رہ رہے تھے، اس جگہ 9 محرم کی رات ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ یہ 9 محرم کا دن تھا۔ اس کے عاشق نے اسے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو نہیں آ سکتی کیونکہ گھر میں بہت زیادہ کام ہے اور میرے ابا بھی بہت زیادہ سخت ہیں، ان کو پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں۔ لیکن وہ لڑکا اس لڑکی کو مجبور کرنے لگا، کہنے لگا کہ آج تمہارے پیار کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں کہ تم آتی ہو یا نہیں، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، میں اپنی جان دے دوں گا۔ لڑکی نے کہا کہ سمجھو اس بات کو، میں کیسے مل سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو بتا دو کہ تمہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کا میلہ دیکھنے جانا ہے۔ اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ تم جا رہی ہو اور ان کے بڑے بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس کو تو ویسے ہی دل نہیں تھا کہ اچھے کام کرے اور نہ ہی اسے عبادت کرنے کا کوئی شوق تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ اپنی امی کے پاس آئی اور کہا، امی جان، آج تو 9 محرم الحرام کی رات ہے، شب عاشورہ ہے، آپ جانتی ہیں کہ یہاں کتنا بڑا میلہ لگتا ہے، میری تمام سہیلیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں جا رہی ہیں، تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ اس کی امی نے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہارے بابا جان سے اجازت نہیں لی، اگر انہیں معلوم ہوا تو وہ ڈانٹیں گے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں 1 گھنٹے میں ہی واپس آ جاؤں گی، بس میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ خوبصورت سا میلہ کیسا ہوتا ہے۔ ابا کو آپ نہیں بتائیے گا، ویسے بھی میں جلدی واپس آ جاؤں گی اور وہ تو مسجد میں ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، تب تک تو میں واپس بھی آ جاؤں گی۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹی کوئی برا کام تو نہیں کرنے جا رہی اور پھر ساتھ میں سہیلیاں ہیں اور ان کے بڑے بھی ہوں گے۔ ماں نے اس پر اعتماد کر لیا۔ یہاں پر وہ عاشق کے ساتھ مل کر منصوبہ بنا چکی تھی۔ وہ دل میں خوش ہو رہی تھی کہ میں نے ماں کو جھوٹ بولا ہے۔ بہرحال جب اس کے والد صاحب مسجد کے لیے چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، اس نے اپنی امی سے کہا کہ میں جا رہی ہوں، میری سہیلیاں مجھے لینے آ گئی ہیں۔ وہ خاموشی سے امام حسین کے میلے کو دیکھنے کے بہانے نکل گئی۔ وہاں پر بہت زیادہ رونق ہو رہی تھی۔ اس کا عاشق وہیں کھڑا ہوا تھا، وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس غیر محرم لڑکے کے ساتھ وہ باہر نکل آئی اور وہ اسے لے کر میلے میں نہیں گیا، نہ ہی اسے کسی اچھی جگہ لے کر گیا، بلکہ اپنے گھر لے آیا جہاں پر اس کے بڑے موجود نہیں تھے اور وہ گھر پورا خالی تھا۔ اس لڑکے نے اسے گناہ کی دعوت دی اور وہ بھی منع نہ کر سکی۔ دونوں نے اس مبارک رات میں، جس میں عبادت کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، قصیدہ گوئی کی جاتی ہے، امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھا جاتا ہے
اور وہ وقت جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر اس نے مانگا تھا، اس وقت کو اس نے ایک ایسے گناہ میں گزار دیا جس کی بہت ہی زیادہ پکڑ ہے۔ حرام کاری کرنے کے بعد، اس گناہ کو کرنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں اب اپنے گھر جا رہی ہوں، میرے بابا آ گئے ہوں گے۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں نے کہا کہ اچھا کیا جو تم جلدی آ گئی، تمہارے بابا بھی ابھی آنے ہی والے ہوں گے، جاؤ جلدی سے وضو کرو اور نماز پڑھو، پھر عاشورہ کے روزے کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ کوئی روزہ رکھے، لیکن وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ وہ کمرے میں آ گئی اور جاتے ہی سو گئی۔ اسے کوئی عبادت تو کرنی نہیں تھی، وہ اپنے بستر پر جا کر ایسے ہی سو گئی۔ اس کی امی نے اسے جگایا تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں۔ عاشورہ کا دن تھا، اس نے گناہ میں گزارا اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدہ شہداء حضرت امام حسین علی مقام کے بڑے دن پر اس نے ایک ایسا گناہ کیا جس کی معافی تو ویسے ہی نہیں ہے۔ زنا کو تو ویسے ہی حرام کیا گیا ہے، رات میں اس نے اتنا بڑا گناہ کیا تو اس کی پکڑ کیسے نہیں ہو سکتی تھی؟ اسے لگا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اب اس دن تو اسے پتہ نہیں چلا، تو دوسرے دن اسے ایسا لگا کہ اس کے جسم قدرے بھاری ہو گیا ہے، اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پہلے اس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پیر اس طرح مڑنے لگے کہ جیسے کسی جانور کے ہوں۔ اب اس کے جسم پر بڑے بڑے بال آنے لگے، اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس کی ماں نے جب اس کی حالت دیکھی تو کہا کہ بیٹی کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسی کون سی بیماری ہو گئی ہے تجھے؟ تو وہ لڑکی تو کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اس کی زبان پر تالا لگ گیا تھا، وہ جیسے بتانا چاہ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے کہ میں بہت اذیت میں ہوں، لیکن جو کچھ بھی اس نے کیا تھا اس کی سزا تو اسے ملنی ہی تھی، وہ کسی سے کچھ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا خبیث گندا غلیظ جانور بنا دیا جس کو دیکھ کر کوئی بھی گھن کھائے۔ اس کا پورا جسم بالوں سے بھر گیا، اب وہ مکمل طور پر جانور بن چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھیانک اسے سزا ملی کہ عاشورہ کے دن سے اس نے کچھ بھی نہ کھایا تھا اور نہ ہی پی سکی تھی، اور اس دن سے اس کا کھانا پینا بند ہو گیا تھا۔ اسے پانی پلایا جاتا تو وہ پانی بھی اگل دیتی۔ اس کی حالت مردوں سے بھی بدترین ہو گئی تھی۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو وہ بھی پریشان ہوا۔ اچانک یہ کون سی بیماری لگ گئی ہے ہماری بیٹی کو؟ علاج کروایا، لیکن علاج کروانے پر بھی کوئی حل نظر نہیں آیا، بلکہ اس کی حالت بد سے بدترین ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کا باپ اس کی ماں کے پاس آیا اور کہا کہ میری بیٹی کی حالت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ایسی وجہ ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اس کو ایسی دردناک سزا مل رہی ہے۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ اپنے شوہر کو اب کیا بتاتی کہ وہ ان سے بغیر پوچھے اپنی بیٹی کو اجازت دے چکی تھی میلے میں جانے کی۔ اب میلوں میں گئی یا کہیں اور، یہ تو ماں کو بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ لیکن جب اس کے شوہر نے سختی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس نے کیا کیا ہے کہ اس کو ایسی حالت ہو گئی ہے، تو ماں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن 10 محرم کی رات جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے اور آپ وہیں پر عبادت کر رہے تھے، تو اس دن میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے میلے کو دیکھنے جانا ہے جو یہاں پر ہی لگتا ہے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ان کے میلے پر جانے کی اجازت مانگ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن 1 گھنٹے میں آ جانا، کیونکہ میں آپ سے ڈرتی تھی، اسی وجہ سے میں نے اسے کہا کہ جلدی آنا، اور آپ سے میں نے اجازت بھی نہیں لی تھی۔ جب سے یہ جا کر واپس آئی ہے تب سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ باپ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا ایک تو تم نے میری نافرمانی کی، تم نے میری اجازت کے بغیر اسے باہر جانے دیا، وہ بھی اتنی بڑی رات میں جبکہ ہر کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے، نوافل نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تم نے اسے میلے میں جانے کی اجازت دے دی، اور پھر اتنی بڑی رات میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام پر یہ باہر نکلی، اسے شرم نہیں آئی؟ جو کچھ کیا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے کچھ تو ایسا ضرور کیا ہے کہ اس پر اتنا بڑا عذاب آیا۔ بہرحال اب والدین کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کی حالت دن پہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ نہ پانی پی رہی تھی اور نہ کچھ کھا پا رہی تھی۔ 10 محرم کے دن سے وہ بھوکی اور پیاسی تھی۔ پھر ایک دن اس کی حالت بہت بگڑ گئی، وہ مکمل طور پر جانور بن گئی تھی
اور اسی حالت میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی، اس کی موت ہو گئی۔ ماں باپ بہت رنجیدہ تھے، لیکن افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو روکا کیوں نہیں۔ بہرحال اس لڑکی کو غسل دیا گیا، کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ اس کو غسل دینے والی عورتوں نے بھی جب اس کو دیکھا تو اسے دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی۔ نہ جانے اس لڑکی کو کس طرح سے دفنایا گیا تھا، لیکن معاملہ ابھی بھی یہاں پر ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے مرنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی مسلسل رو رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میری قبر میں آگ جل رہی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے بچا لو، میں بہت بڑا گناہ کر چکی ہوں، میرے لیے دعا کرو کہ میں اس عذاب سے نجات پالوں۔ اس کی ماں تو یہ خواب دیکھ کر تڑپ کر رہ گئی۔ مسلسل اس کی ماں کو ہر رات ہی یہ خواب آ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس خواب کے بارے میں اس کی ماں نے اس کے والد کو بتا دیا۔ یہ بات سن کر اس کے باپ کو بہت دکھ ہوا اور وہ سیدھا مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ مراقبہ کریں اور دیکھیں کہ میری بیٹی کو آخر قبر میں عذاب کیوں مل رہا ہے اور دنیا میں بھی وہ کیوں تڑپ تڑپ کر جانور بن گئی۔ مولوی صاحب نے دعا کی اور پھر مراقبہ کیا۔ جب مراقبہ کیا گیا تو دیکھا کہ وہ قبر کی آگ میں جل رہی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ لڑکی تو نے اس رات کیا کیا تھا کہ تیرے اوپر اتنا بڑا عذاب آ گیا، اس لڑکی نے کہا کہ میں نے اس رات زناکاری کی تھی، بدکاری کی تھی، میں امام حسین علیہ السلام کے نام پر اپنے گھر سے باہر نکلی تھی اور میں نے جس رات عبادت کی جاتی ہے، نبی کی آل کا غم منایا جاتا ہے، میں نے اس رات زنا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا ناراض ہوا کہ اس نے مجھے بھیانک اور غلیظ جانور بنا دیا۔ اب تو میں قبر میں بھی عذاب بھگت رہی ہوں، استغفر اللہ، میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میں اہل بیت سے بیزار تھی، میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی سزا دی کہ میں قیامت تک اس سزا میں رہوں گی، عذاب میں رہوں گی، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ لیکن اسے معافی کیسے مل سکتی تھی؟ آگ میں جلنا ہی تھا، کیونکہ اس نے ایک ایسی ہستی کے نام پر گناہ کبیرہ کیا تھا جس ہستی نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دی، اپنی آل کو، اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ پیارے دوستو، ایسا ہی ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ بالکل سچا ہے اور محرم الحرام کے دن ایک گاؤں میں پیش آیا تھا۔ یہ ایک غریب گھرانہ تھا۔ اس گھر میں ان کی 15 سالہ ایک بیٹی رہتی تھی۔ اس کی ماں تو باہر محنت مزدوری کرتی تھی اور گھر میں اپنے بچوں کو توجہ نہیں دے پا رہی تھی، تو ساری کی ساری ذمہ داری اس 15 سالہ بچی پر ہی تھی۔ وہ بچی سکول بھی جاتی تھی اور بھائی بہنوں کو کھانا بھی بنا کر دیتی تھی اور گھر کے باقی تمام بھی خود کرتی تھی۔ جب اس بچی کو 9-10 محرم کو اسکول سے چھٹیاں ہوئیں تو اس نے سوچا کہ میں گھر کی صفائی کر لیتی ہوں اور کپڑے وغیرہ دھو لیتی ہوں۔ اس کی ماں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ بیٹی 9 محرم کو پانی ضائع نہیں کرتے، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، لیکن وہ لڑکی نہ سمجھ تھی۔ اس کو ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ماں مجھے اسی لیے منع کر رہی ہے کہ میں کام کر کے تھک چکی ہوں، اس لیے آج کپڑے نہ دھوؤں۔ لیکن اسکول سے چھٹی کے 2 ہی دن تھے۔ بچی نے سوچا کہ کپڑے دھو ہی لیتی ہوں۔ جیسے ہی کپڑے اکٹھے کر مشین لگائی، ابھی سوئچ آن ہی کرنے لگی تھی کہ پوری وائر سے چنگاریاں نکلنے لگی اور بچی ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، ایسے واقعات بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ان دنوں ہمیں بہت سے ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پانی کی قدر تو ہمیشہ ہی کرنی چاہیے، لیکن ان دنوں میں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس، جس دین کو بچانے کے لیے نبی کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل کے جوان سے لے کر معصوم 6 ماہ کے ننھے علی اصغر تک نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ آج انہی کے نانا کی امت اپنے دین کو بھول بیٹھی ہے، اپنے اسلام کے قاعدے قانون کو بھول بیٹھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے نانا کی امت کی بیٹیاں بازاروں پر، سڑکوں میں عاشوروں کی محفل پر بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کے لیے اس سے بڑھ کر قیامت خیز گھڑی نہیں تھی کہ جب کربلا میں ان کے سروں سے چادریں چھینی گئی، انہیں بے پردہ کیا گیا۔ لیکن آج انہی کے نانا کی امت کی بیٹیوں نے اس پردے کو بھی مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر انہیں پردہ کرنے کا کہا جائے تو جواب میں کہتی ہیں کہ حیا تو آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ کوئی ذرا ان سے پوچھے کہ شہزادی جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ حیادار پاکیزہ خاتون بھلا اس دنیا میں کون ہوگی؟ ان سے زیادہ حیا کن کی آنکھ میں ہوگی؟ پردے کا حکم تو ان کو بھی تھا اور وہ بھی پردہ کیا کرتی تھی۔ ان کے پردے کی مثال آج تک کہیں نہیں ملتی۔ شہزادی کے پردے کا پردہ تو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا۔ شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی
عنہا کی روح مبارک کو اللہ پاک نے خود قبض فرمایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر کے دروازے پر دستخط دے کر اجازت لے کر اندر داخل ہوتے تھے۔ فرشتہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے در پر اجازت لے کر داخل ہوتا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی صاحبزادی ایک با پردہ خاتون ہے۔ 9 اور 10 محرم کے دن کو لوگ چھٹی سمجھ کر انجوائے کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، جبکہ یہ وہی دن تھا جس دن نبی کی آل پر قیامت ٹوٹی تھی۔ دنیا میں بہت سے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ان دنوں کو نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، نبی کی آل پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو جزائے خیر دے، اور وہ لوگ جو یہ دن صرف باقی دنوں کی طرح سمجھتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کے دلوں میں بھی اہل بیت کے لیے محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں بھی دین پر، حق پر مرنے مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام